جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں فلڈ کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں اور بہت سے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے مسائل، فوڈ کی فراہمی نہیں ہے اور نیوٹریشن کے مسائل، بہت سی ڈیزیزز جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ پانی، ڈرینیج کا پانی اس میں مکس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ آفت جو ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم کرے، تاکہ لوگ اپنے گھروں میں واپس رہیں اور صحت تندرستی کے ساتھ رہیں، تو جو بھی ان کے مسائل ہیں ختم ہوں۔ تو یہ ایک آگاہی ویڈیو ہے جو صرف یہ بتانے کے لیے کہ مریضوں میں یا بچوں میں ہم آج کل کون سے مسائل فلڈ کی وجہ سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے میں نے مینشن کیا تھا کہ جو معدے جگر کے مسائل ہیں اس میں ہیپاٹائٹس اے ہے، ہیپاٹائٹس ای ہے، ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے، ڈیسینٹری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سکن کے یا جلد کے مسائل میں دیکھتے ہیں، اس میں جیسے کہ خارش کا ہونا، سکیبیز ہے جو بہت کامن ہے، جسم پہ کوئی دانے یا پھنسی پھوڑے نکل آتے ہیں جس کو بوائلز بولا جاتا ہے، کوئی بھی سکن کا انفیکشن، سیلولائٹس ہو سکتا ہے۔ پھر تھرڈ یہ کہ جو ماسکیٹوز کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، مچھروں کی وجہ سے، تو ڈینگی فیور میں بھی ہم اضافہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ملیریا کے کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سانس کے مسائل، نمونیا کے مسائل اور ٹی بی کے مسائل۔ اگر ایک بندے کو انفیکشن ہے، کھانسی کرے گا، اور ڈراپلٹ کے ذریعے وہ جراثیم پھیلیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی نمونیا ہونے کے چانسز، گلا خراب ہونے کے چانسز، چکن پاکس وغیرہ اس کے پھیلنے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آنکھوں کے انفیکشنز ہیں، کنجکٹیوائٹس ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک سے دوسرے افراد کو ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ریٹ کے جو فیسز ہوتے ہیں، ریٹ کا جو یورین ہے، اس کی وجہ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بیماری لیپٹوسپائروسس اس کو کہا جاتا ہے، اس کے بھی کیسز دیکھنے میں آتے ہیں، although it's very rare، لیکن اس کے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بچے جو گٹر میں گر جاتے ہیں ان میں بھی لیپٹوسپائروسس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جانڈس یرکان ہو سکتا ہے، الٹیاں، موشن، جگر کے مسائل، جوڑوں کے مسائل، تو یہ اس کی ڈفرنٹ علامات ہوتی ہیں جو کہ پوری باڈی کے آرگنز کو افیکٹ کرتی ہیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکل سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، کہ گھر کا چھن جانا، نیوٹریشن کا، فوڈ کا تک اسیسیبلٹی نہ ہونا، اور باقی جو امراض ہیں، پھر فائنینشیل برڈن ایک آ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے جس کے بہت دیر تک اثرات دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ پریونٹیو میجرز کیا ہونی چاہیے کہ آپ ان ڈیزیزز سے جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو بچا سکیں۔ تو ایک تو سیف ڈرنکنگ واٹر کی جو ہے وہ فیسیلٹی ہو، اور ویکسینیٹ کریں اپنے بچوں کو ٹائیفائڈ کے اگینسٹ، ہیپاٹائٹس اے کے خلاف ان کی حفاظتی ٹیکے لگوائیں، اور صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر موشن ہے تو ORS یا نمکول والا پانی اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، مشروبات کا استعمال کیا جائے، پراپر ہینڈ واشنگ کی جائے، اور کھانے سے پہلے اچھی طرح ہینڈ واش کیے جائیں، واش روم سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح ہینڈ واشنگ کی جائے، اور ماسکیٹو ریپیلنٹس جو ہیں ان کا استعمال کیا جائے، تاکہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کو ملیریا، ڈینگی، کولرا، ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس اور سکن کے انفیکشن سے محفوظ رکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔